متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں۔ اکثر چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر بھی، اسکول میں، مدرسے میں پوچھتے ہیں کہ استاد جی یہ جو اتنا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اسرائیل، کافر ممالک، امریکہ، جتنے بھی ہیں یہ سارے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ ڈھیل دے رہا ہے، پھر اللہ کی پکڑ اچانک بھی آ سکتی ہے، اچانک بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کہاں پہ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی اپنے مال سے خرچ کرو، فللوالدین، ماں باپ، والاقربین، اور رشتہ داروں پر۔ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے چاول پکائے اور وہی تھالی مسجد کے اندر دے دی۔ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ 2، 2.5، 3 کلو آپ نے مٹھائی خریدی اور قبرستان میں 10 محرم کو جا کر آپ نے بچوں میں تقسیم کر دی۔ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ بکرا پکڑا اور فلاں صاحب کی قبر پہ لے کر وہاں پہ جا کر آپ نے ذبح کروا دیا اور لنگر چل رہا ہے، سارے لوگ کھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ صدقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بکرا ذبح کروا دیا، پورے محلے والوں کو بلا کر کہ لوگ کہیں کہ اس نے تو بکرا ذبح کیا ہوا ہے، اور یا گائے ذبح کی ہوئی ہے، بیل ذبح کیا ہوا ہے، لوگ دیکھیں کہ اس نے صدقہ کیا ہوا ہے اور سارے محلے والوں کو کھلاؤں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں نا تو پورے محلے سے ایک ایک بندے کو بلا کر، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اس نے بیل ذبح کیا ہے، سب کو پتہ چل جائے کہ اس نے بکرا ذبح کیا ہے۔ یہ صرف دکھاوا مقصود ہوتا ہے، یہاں پہ ثواب بالکل نہیں ملتا، بالکل ثواب نہیں ملتا، الٹا ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ فرماتے ہیں۔ یہ صدقہ گھر کے اندر جو آپ اپنے والد کو کوئی اچھی چیز کھلا رہے ہو یہ بھی صدقہ ہے، اپنی اولاد کو جو آپ خرچہ دے رہے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ فللوالدین، قرآن کہہ رہا ہے والدین پہ صدقہ کرو، اور ہمارے یہاں صدقے کی تھالی مسجد کو جا رہی ہوتی ہے۔ یہی اچھی اچھی چیز گھر کے اندر اپنے اولاد کو دے دیں، اپنے والد کو دے دیں۔ بوڑھا ہے اس کو دودھ کی ضرورت ہے، آدھا کلو اس کو دودھ کا دے دیں۔ والدہ بوڑھی ہے، آدھا کلو یا کوئی فروٹ وغیرہ، میوہ وغیرہ اپنی والدہ کو کھلاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس چیز کو تو ہم صدقہ نہیں سمجھتے، کیوں؟ یہاں پہ تو لوگوں نے نہیں دیکھنا نا، بھائی ماں کے پاس لے جا رہے ہیں، یہاں پہ تو لوگوں نے نہیں دیکھنا، لوگ تو وہاں پہ دیکھیں گے فلاں صاحب مسجد کو تھالی لائے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی ریاکاری کے اندر آتا ہے، دکھاوے کے لیے۔ گھر کے اندر صدقہ قبول نہیں ہوتا، مسجد میں جا کر صدقہ قبول ہوگا۔ گھر کے اندر دیوار سے دوسری طرف غریب ایسے بس رہے ہوتے ہیں جن کے کھانے کے لیے دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا، اور ہماری تھالی مسجد جا رہی، میں منع نہیں کرتا، ثابت بھی ہے، مسجد کے اندر پہنچا بھی سکتے ہیں، مسجد کے اندر صدقہ قبول بھی ہوگا، لیکن بہترین صدقہ کیا کریں؟ صدقہ کرتے وقت اپنی نیت کو وسیع نہ رکھا کریں، صرف چھوٹی سی اپنی نیت نہیں، نیت کو بڑا کر کے رکھا کریں، ثواب زیادہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے فللوالدین، ماں باپ پہ صدقہ کرو، والاقربین، رشتہ داروں پہ صدقہ کرو، یہ ڈبل ڈبل ثواب ہوگا۔ والد کی فرما برداری اور اطاعت اور خدمت کا بھی ثواب ہوگا، اور صدقے کا بھی ثواب ہوگا۔ رشتہ داروں پہ صدقہ کرو گے، رشتہ داری نبھانے کا بھی ثواب ہوگا، صدقے کا بھی ثواب ہوگا، ڈبل۔ والیتامی، یتیموں پہ صدقہ کرو۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صدقہ کرو مسجد میں دو، صدقہ کرو قبر پہ بکرے کو ذبح کرو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صدقے کے بارے میں فرمایا فللوالدین، خیرات کرنا چاہتے ہو، خرچ کرنا چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کے خرچ کرو۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والاقربین، رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والیتامی، یتیموں پہ خرچ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمساکین، مسکینوں پہ خرچ کرو۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا وابن السبیل، مسافروں کو دو۔ یہ ترتیب وار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بعلیم، تم نیکی کا کام جو بھی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جو بھی کام انسان نے خفیہ طور پر کسی بندے کی مالی مدد کر دی، کسی نے بھی نہیں دیکھا نا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ صدقہ کرو دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کر رہا ہے تو یوں کر کے کسی کو دے۔ بائیں ہاتھ کی کوئی آنکھیں تو نہیں ہوتی نا، آنکھیں تو نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھ دیکھ رہا ہے، اگر آپ صدقہ کرو گے تو ہاتھ دیکھ لے گا۔ مطلب یہ ہے کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ صدقہ کر دو۔